تھنڈر فورس 2021 میں ریلیز ہوئی مووی کی شروعات میں ایک خلا سے ایک پتھر زمین پر گرتا ہے، اور یہ بات سن 1983 کی ہے۔ اس پتھر کے شعاع کا اثر کچھ لوگوں پر ہوتا ہے، جن کی وجہ سے ان کی جینیٹک ڈی این اے میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ان کو کچھ ایسے سپر پاور ملتے ہیں جو بالکل عجیب ہوتا ہے۔ مگر یہ سپر پاور ایسے لوگوں کو ملتی ہے جو کرمنل مائنڈ رکھتے ہیں، اور یہ لوگ بے گناہ لوگوں کو مارنا شروع کرتے ہیں، جن میں ایمیلیس کے پیرنٹس بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کرمنل کا نام مسکرینٹ پڑ جاتا ہے۔ ایمیلیس چھوٹی سی ہوتی ہے جب مسکرینٹ اس کے پیرنٹس کو مارتے ہیں، تو ایمیلیس کی پرورش کی ذمہ اس کے گرینڈ پیرنٹ لیتے ہیں اور اس کو ایک اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں۔ ایمیلیس یہ عہد کرتی ہے کہ میں ان مسکرینٹس کو نہیں چھوڑوں گی۔ ایمیلیس کافی ذہین اور پڑھاکو لڑکی ہوتی ہے۔ ایمیلیس کو اسکول میں کچھ لڑکے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو لیڈیا وہاں آ کے ایمیلیس کی جان چھڑاتی ہے۔ پھر لیڈیا ایمیلیس کو کہتی ہے کہ تمہارے پیرنٹس کو مسکرینٹ نے مارا، مجھے بہت افسوس ہوا، اور کہتی ہے کہ عام انسانوں کے پاس بھی سپر پاور ہوتی ہے۔ تو ایمیلیس اس کو بتاتی ہے کہ میرے پیرنٹس اس چیز پر کام کر رہے تھے کہ ایک عام انسان کے جینیٹکس میں تبدیلی لا کے ان کو ایک سپر پاور دے، مگر ان لوگوں نے میرے پیرنٹس کو ایسا کرنے کی وجہ سے مار دیا، اور کہتی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کا خواب پورا کروں گی اور ان مسکرینٹ کے خلاف لڑوں گی۔ پھر 5 سال بعد دونوں دوست کالج جاتے ہیں۔ پھر ایمیلیس ٹیسٹ کی تیاری کرتی ہے اور لیڈیا کو بتاتی ہے اگر میں نے یہ ٹیسٹ پاس کر دیا تو میں اپنی پیرنٹس کا خواب پورا کر سکوں گی اور عام انسانوں کو بھی یہ پاور ملیں گے۔ تو لیڈیا اس کو آدھا گھنٹہ آرام کرنے کا بولتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اتنی دیر میں سو جاؤ، میں تمہیں اٹھا لوں گی۔ اس طرح دونوں کی آنکھیں لگ جاتی ہے اور ایمیلیس ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر پاتی، تو ایمیلیس لیڈیا کو برا بھلا کہتی ہے، جس پر لیڈیا اپنی دوستی اس کے ساتھ توڑتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ پھر کافی سال گزرنے کے بعد لیڈیا ایک سول جاب کرتی ہے اور اپنی ڈیوٹی پورا کر کے گھر جا رہی ہوتی ہے۔ تبھی مسکرینٹ ایک بینڈ لوٹ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ پولیس بھی پیچھا کرتی ہے اور وہ مسکرینٹ لیڈیا پر حملہ کرتے ہیں، مگر لیڈیا بال بال بچ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد لیڈیا ایک کیفے ناشتہ کر رہی ہوتی ہے تو وہ فرینک کو بتاتی ہے کہ کل ہمارے اسکول فرینڈ کی ریونین پارٹی ہے، میں وہاں جاؤں گی۔ تو فرینک اس کو پوچھتا ہے کیا ایمیلیس بھی آئے گی؟ تو وہ کہتی ہے پتہ نہیں۔ پھر فرینک اس کو ایمیلیس کا نمبر دیتا ہے کہ اسے ریونین پارٹی میں آنے کے لیے کہو۔ لیڈیا کام کے دوران اسے ٹیکسٹ کرتی ہے جس میں وہ ایمیلیس کو پارٹی میں آنے کا کہتی ہے۔ ریونین پارٹی کے دن لیڈیا ایمیلیا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، تبھی وہ نیوز پر دیکھتی ہے کہ شہر میں میئر کے الیکشن ہو رہے ہیں اور میئر کا مقابلہ ریچرڈ گونزیلا اور شری کنگ کے درمیان ہے، اور شری الیکشن کے دوران لیزر مسکرینٹ نامی لڑکی اس پر حملہ کرتی ہے، جس سے شری کے پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر نیوز پر ایمیلیس کے بارے میں خبر چلتی ہے کہ ایمیلیس نے اپنا آفس شکاگو شہر منتقل کر لیا ہے۔ تو لیڈیا ایمیلیس سے ملنے اس کے آفس جاتی ہے۔ لیڈیا ایمیلیس کو کہتی ہے کہ میں نے تم کو میسج کیا تھا کہ کل ریونین پارٹی ہے اور تم آؤ گی، اور تم نے آنے کی حامی بھری تھی اور تم نہیں آئی، تو میں نے سوچا کہ تم اکیلے پارٹی میں نہیں جاتی، اس لیے میں یہاں تم کو لینے آئی ہوں۔ ایمیلیس اس کے ساتھ جانے پر معذرت کرتی ہے اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے بولتی ہے میں آج بہت بزی ہوں۔ لیڈیا اس کمرے کی طرف جا کے دیکھتی ہے تو لیڈیا ایمیلیس پر غلطی سے بیئر گراتی ہے، تو ایمیلیا کپڑے چینج کرنے جاتی ہے اور اپنے مینیجر کو اس پر نظر رکھنے کا کہتی ہے۔ لیڈیا مینیجر کو ایک اور بیئر لینے کے لیے بھیجتی ہے اور خود انجیکشن روم جا کے ادھر کی چیزوں کو چیرتی ہے۔ پھر لیڈیا وہاں ایک صوفے پر بیٹھتی ہے تو کچھ انجیکشن آٹومیٹک نکل کے اس کے چہرے پر انجیکٹ ہوتے ہیں۔ ایمیلیس بھی وہاں آتی ہے اور پھر لیڈیا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد ایمیلیس اس کو بولتی ہے کہ تم نے میرا 20 سال کی محنت ضائع کر دی، کیونکہ آج یہ ٹیسٹ مجھ پر ہونا تھا جس سے مجھ میں سپر پاور آنی تھی، مگر وہ پہلے ٹیسٹ تم نے خود پر کر لیا ہے۔ میں اپنے پیرنٹس کا سپنا پورا کرنے کے قریب تھی۔ ایمیلیس لیڈیا کو بتاتی ہے کہ انجیکشن کی وجہ سے تمہارے باڈی مالیکیولز چینج ہو رہے ہیں اور تمہارے ہارٹ بیٹ 1000% بڑھ گئی ہے، جس سے تمہارے چہرے کے چھید ختم ہو گئے ہیں اور لیڈیا تمہارے جسم میں پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ پھر ایک عورت وہاں آتی ہے اور ایمیلیس کو بتاتی ہے اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ شروع نہیں کیا تو یہ مر جائے گی اور ہمیں مجبوراً اس کے سپر پاورز کی ٹریٹمنٹ شروع کرنی ہوگی، اور تم اپنا انویزیبل والا ٹریٹمنٹ شروع کرو۔ پھر لیڈیا کو اس کے کمرے میں لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ ادھر ایمیلیس کے پاس رہے تاکہ اس کی اچھی ٹریٹمنٹ اور ٹریننگ ہو سکے۔ اور اگلے دن
صبح کے 5 بجے لیڈیا کو ٹریننگ شروع کرنے کا کہہ کے چلی جاتی ہے۔ صبح ٹریننگ شروع ہوتی ہے اور ایمیلیس لیڈیا کو بتاتی ہے کہ تم آہستہ آہستہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو جائے گی اور تم 9000 کلو تک وزن اٹھاؤ گی، جتنا ایک ٹرک کا ہوتا ہے۔ ایمیلیس لیڈیا کو ہتھوڑا اٹھا کے لکڑی پر مارنے کا کہتی ہے تاکہ اس کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکے، اور اس حساب سے لیڈیا کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے۔ لیڈیا تو پہلے ہتھوڑا بڑی مشکل سے اٹھاتی ہے، اس کے بعد لیڈیا کو انجیکشن پھر لگتا ہے، جس سے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بہت تکلیف ہوتی ہے اور پیٹ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایمیلیس لیڈیا کو بولتی ہے اس میں تھوڑا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تمہاری جان بھی چلی جا سکتی ہے اور تمہیں دست بھی لگ سکتے ہیں۔ انجیکشن کے بعد لیڈیا کو دوبارہ ہتھوڑا لکڑی پر مارنے کا کہا جاتا ہے تو لیڈیا پہلے سے زیادہ زور کے ساتھ مارتی ہے اور 33 دن کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ لیڈیا کا آہستہ آہستہ دن گزرتے کے ساتھ اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے اور کھانے میں لیڈیا کو مرغی کا کچا گوشت کھلایا جاتا ہے۔ ایمیلیس کا بھی اس کے ساتھ انویزیبل کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ لیڈیا ایمیلیا کو سے پوچھتی ہے کہ تم نے شادی بھی کی اور مجھے بتایا نہیں، اور مجھے اب پتہ لگا جب تمہاری بیٹی 15 سال کی ہو گئی ہے۔ ایمیلیس جواب میں کہتی ہے کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا، مگر اس کو جب میرے پریگنینسی کا پتہ چلا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ دونوں دوستوں کی باکسنگ ٹریننگ بھی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے دشمن کا صحیح مقابلہ کر سکے۔ ایمیلیس کا ٹریننگ مکمل ہو جاتا ہے اور وہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیڈیا بھی کافی طاقتور ہو جاتی ہے اور اس کی بھی ٹریننگ ختم ہوتی ہے اور اس کو اپنے سوٹ بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اپنی ٹیم کا نام ٹھنڈر فورس رکھتے ہیں اور اپنے پہلے مشن پر نکلتے ہیں، جہاں اس کا پہلا ٹارگیٹ کیکڑا ڈون ہوتا ہے جو ڈیلی مختلف دکانیں لوٹتا ہے۔ ٹھنڈر فورس مشن کے لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں، دونوں مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں اور کافی دھلائی کرتے ہیں گنڈوں کی۔ ایمیلیس غائب ہو کے اپنی الیکٹرک گن سے گنڈوں کو مزہ چکاتی ہے اور لینڈیا طاقت کا پورا استعمال کر کے گنڈوں کو مارتی ہے، مگر اسی دوران لینڈیا کو کیکڑے ڈون سے پیار ہو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ پھر گنڈے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ایک شخص ان کی ویڈیو بناتا ہے جس میں دونوں اپنا تعارف کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم ٹھنڈر فورس ہیں، جس کی وجہ سے دونوں کافی مشہور ہو جاتے ہیں اور نیوز اور سوشل میڈیا پر دونوں کے چرچے شروع ہوتے ہیں۔ ٹھنڈر فورس شہر میں پولیس کی کرمنل کو پکڑنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ نیوز پر خبر چلنا شروع ہوتی ہے کہ کیا ٹھنڈر فورس مسکرینٹ کا مقابلہ کر پائیں گے۔ دوسری طرف شری کنگ کی پاپولیرٹی میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شری کنگ اصل میں ایک مسکرینٹ ہوتا ہے اور یہ دنگے فساد شری کنگ ہی کرتا ہے اور عوام کو یہ باور کرواتا ہے کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا اور یہاں سے ان کو ختم کروں گا۔ ٹھنڈر فورس کے آنے کے بعد میئر کا الیکشن جیتنا شری کنگ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھنڈر فورس سے ملاقات کر کے ان کو سمجھائے۔ شری کنگ غصے میں اپنے ایک ساتھی کو بھی مارتا ہے اور ٹھنڈر فورس اپنے ایک لوگو بھی بناتے ہیں۔ پھر شری کنگ ٹھنڈر فورس سے ملنے جاتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ دینے کا کہتا ہے اور دھمکاتا ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے میں میئر کا الیکشن ہار رہا ہوں، اس لیے تم دونوں باز آ جاؤ، اگر نہیں آئے تو میں تم دونوں کو مار دوں گا، اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایمیلیس اپنی دادی سے ملنے جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں نے اپنے پیرنٹس کا سپنا پورا کر دیا ہے اور اب ہم دونوں کے پاس سپر پاور ہے۔ تو دادی ماں ان کو بتاتی ہے کہ اپنے والدین کا بدلہ لینا اس مسکرینٹ سے۔ ٹھنڈر فورس ریچرڈ موزیلا کے الیکشن کمپین میں آتے ہیں جس سے ان کے میئر کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کے دن شری ہار جاتا ہے اور غصے میں اپنے ایک اور باڈی گارڈ کو مارتا ہے اور ریچرڈ موزیلا کو ایک پارٹی میں دعوت دیتا ہے اور پلان بتاتا ہے کہ وہاں پارٹی میں بم رکھ کے میئر اور اس کے ساتھ دینے والوں کو ختم کر سکے۔ ٹھنڈر فورس ایک ہوٹل میں کافی پی رہے ہوتے ہیں تو لیزی ان پر حملہ کرتی ہے اور تھوڑا فائٹ کے بعد لیزی وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ لینڈیا ایک بس اٹھا کے ان پر پھینکتی ہے تو وہاں موجود لوگ ان سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ ایمیلیس اور لینڈیا کے درمیان تھوڑی بحث ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے ناراض ہو کے وہاں سے چلتی ہے۔ ایمیلیس اپنی بیٹی سے اس کے ساتھ اچھا وقت نہ گزارنے پر معافی مانگتی ہے اور آئندہ اچھے ماں باپ کی طرح پیش آنے کا وعدہ کرتی ہے۔ لینڈیا اپنے دوست کیکڑا ڈون کے ساتھ ڈنر کرتی ہے اور اس سے سارے راز پتہ کرتی ہے کہ شری کنگ کیا کرنے والا ہے پارٹی میں۔ یہ لینڈیا ایمیلیس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ شری پارٹی کی جگہ سب کا مرڈر کرنے والا ہے جس نے اس کو ووٹ نہیں دیا۔ تو ایمیلیس پوچھتی ہے کہ تم کو کس نے بتایا، تو وہ کیکڑا ڈون کا بتاتی ہے کہ اس نے بتایا۔ اس کے بعد ایلی دونوں کو سوٹ پہن کے مشن روم میں آنے کا کہتی ہے اور پارٹی والے بلڈنگ بوم کو ڈپوز کرنے کے لیے بھیجتی ہے۔ دونوں وہاں چلے جاتے ہیں۔ ایگلی ایلی کی باتیں سنتا ہے اور ایلی شری سے ملی ہوتی ہے تو ایگلی اسے باری
چیز سے سر پر مار کے بے ہوش کرتی ہے۔ لیزر بھی وہاں آ جاتی ہے اور ان سے تھوڑی فائٹ کے بعد بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اوپر بلڈنگ میں پارٹی چل رہی ہوتی ہے۔ شری جب بلڈنگ سے باہر جاتا ہے تو وہ لیزر سے رابطہ کرتا ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ دونوں بلڈنگ کے اندر بوم ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر تھنڈر فورس اور شری کنگ کا سامنا ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان فائٹ ہوتی ہے۔ ایملیس آسانی سے لیزر کو توڑا مارتی ہے اور لینڈیا اور شری کے درمیان فائٹ ہوتی ہے۔ لینڈیا کو توڑا مار پڑتی ہے اور پھر لیزر دوبارہ جیسے ہی ایملیس پر حملہ کرتے ہی تو ایلیس کی بیٹی بھی وہاں آ کے ماں کو بچاتی ہے اور لیزی کو مارتی ہے۔ شری کیکڑے کے دونوں ہاتھ نکالتا ہے۔ لینڈیا شری کو کافی زیادہ مار کے بلڈنگ سے باہر پھینکتی ہے اور بم اٹھا کے اس بم کے ساتھ پانی میں کودتی ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ لینڈیا مر گئی ہے، مگر وہ زندہ ہوتی ہے اور جب ہوش میں آتی ہے اس کے بعد میئر تھنڈر فورس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا آفیشیلی اس شہر کی حفاظت کرو گے؟ تو دونوں ہاں کرتے ہیں اور یہاں ہوتا ہے مووی کا دی اینڈ۔